السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امر، خبردار ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے ما امر، وہ جس کا اس کو حکم دیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے برسایا پانی کو۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو۔ فانبتنا فیہا خبا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج۔ وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ وفاکہۃ وابا، اور پھل اور چارہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فاذا جاءت الصاخہ، پس جب آئے گی چیخ، کانوں کو پھاڑ دینے والی۔ یوم یفر المرء، جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے اس دن حال ہوگا، یغنیہ، جو بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسروں سے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے، خوشیاں منانے والے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر گرد و غبار ہوگا۔ ترہقھا قترہ، چھا جائے گی ان کے چہروں پر تارکول۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کفر کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے۔ عزیزان من، ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، کس چیز نے اس کو کفر پر آمادہ کی، کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے راستہ آسان فرمایا، پھر اس کو موت دی اور حکم دیا کہ اس کو قبر میں ڈالا جائے، پھر قبر سے اٹھایا جائے گا اور دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ لفظ کلا کے بارے میں صاحب التفسیر لکھتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک پکی بات کے لیے، دوسرا ہرگز نہیں، اور تیسرا خبردار کے معنی میں۔ تو تینوں معنی یہاں پر صحیح فٹ آتے ہیں۔ کلا لما یقض ما امر، پکی بات ہے، ہرگز نہیں، خبردار ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے، ما امر، وہ جس کا اس کو حکم دیا۔ اور رب تعالیٰ نے انسان کو جو حکم دیا مجموعی طور پر انسان نے اس کو پورا نہیں کیا، اور یہی مشاہدے کی بات ہے کہ انسان نے وہ بات ابھی تک پوری طرح فالو نہیں کی جس کا اس کو حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے انسان میری نعمتوں کو دیکھ اور ان سے میری قدرت کو سمجھ کہ جو نعمتیں تیرے رب نے تیرے لیے پیدا کی ہیں اور کوئی پیدا کر سکتا ہے۔ جس ذات نے یہ سب کچھ کیا وہی قیامت قائم کرے گا اور حساب کتاب بھی کرے گا۔ فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ کتنی قوتیں اس کے لیے ہیں جو کام کر رہی ہیں اور اس کا کھانا تیار ہوتا ہے۔ وہ قوتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کھانے کے تیار کرنے میں رب العالمین کی کیا قدرت ہے، کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا، انا سببنا الماء صبا، بے شک برسایا ہم نے پانی آسمانوں کی طرف سے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو۔ ہم اگر زمین کو نہ پھاڑتے تو اتنا نرم و نازک پودا زمین سے باہر کس طرح آ سکتا تھا؟ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ۔
زمین کو پھاڑ کر فصلیں اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انگور سے لے کر پھل نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب زمین سے یہ نرم و نازک پودا نکلتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اپنی طاقت سے تو وہ زمین کا سینہ چیر کے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا ہم نے پانی برسایا اور زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا خَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج، دانے اگائے، فصلیں اگائیں، وَإِنَبًا اور انگور اگائے، وَقَضْبًا اور ترکاریاں اگائیں۔ انواع و اقسام کی ترکاریاں ہمیں میسر ہیں۔ یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک اکیلا تنہا اللہ۔ اور فرمایا وَنَخْلًا اور کھجوریں پیدا کی، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون پیدا کی اور کھجوریں پیدا کی۔ یہ جو اہل عرب تھے یہ کھجوروں کے علاوہ دیگر چیزوں سے اس قدر آشنا نہیں تھے۔ ان کی خوراک میں کھجوریں، ستو یہ چیزیں شامل تھیں۔ آج تو ذرائع بہت پیدا ہو گئے ہیں، ہر چیز وہاں پہنچنے لگی ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ چاول وغیرہ جو چیزیں اجمی لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو وہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں۔ انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو وہاں سے چاولوں کی بوریاں ملیں تو انہوں نے ان کو استعمال نہ کیا کہ نامعلوم یہ کیا چیز ہے۔ ممکن ہے کہ جانوروں کی خوراک ہو، عین ممکن ہے کہ دشمنوں نے اس میں ہمارے لیے زہر ڈال رکھا ہو۔ پھر فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کرو، ان کو گھوڑوں کی خوراک میں استعمال کرو اور دیکھو کہ کیا اثر ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن گھوڑوں کو بطور خوراک چاول کھلائے جاتے رہے اور بعد میں جب اس کا رزلٹ دیکھا تو گھوڑے پہلے سے زیادہ فربا، موٹے اور تازے ہو گئے۔ پھر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری خوراکوں میں سے بہترین خوراک ہے اور پکانے کا طریقہ بھی بتلایا۔ اسی طرح ترکی کے علاقے میں 2 اخروٹ ملے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ وہاں کے چرواہوں نے ایک دانہ توڑ کر دکھایا، اس میں سے گری نکال کر دکھائی۔ جب عرب مجاہدوں نے اخروٹ توڑ کر مغز نکال کر کھایا تو کہنے لگے سبحان الذی خلق الارزاق بالاحجار، پاک ہے وہ ذات جس نے پتھروں میں روزی پیدا کی۔ تو ان کو چاولوں کا علم نہیں تھا، اخروٹ کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ کھجور اور ستو وغیرہ اس طرح کی خوراک ہی استعمال کرتے تھے۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور پیدا کیے باغات گھنے، ایسے گھنے کہ شاخیں ایک دوسرے میں سے گزر رہی ہیں اور یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ یہ شاخ کس درخت کی ہے اور وہ ٹہنی کس درخت کی۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور پھل پیدا کیے رب تعالیٰ نے اور چارہ پیدا کیا، کس لیے؟ مَتَاعًا لَكُمْ تمہارے فائدے کے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ اور یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ جس رب نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی قیامت قائم کرے گا۔ اس کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا بھی مشکل نہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ بس جس وقت آئے گی چیخ جو کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جس وقت باذن اللہ تعالی سور پھونکیں گے اس کو دور والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے، اور ایسی سخت آواز ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی رب العالمین توفیق دے، اسباب دے، ہمت دے۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنی اولاد سے۔ روایت تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو جنت، اور اگر بدیوں کا پلہ بھاری ہوا تو دوزخ۔ اب ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، مثال کے طور پر 50 نیکیاں اور 50 بدیاں ہیں، تو اسے کہا جائے گا کہ جاؤ ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ تاکہ تمہارا انجام جنت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اب وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس اور اس سے جا کے بات کرے گا، کیونکہ بھائی تو دنیا میں بھائیوں کے سہارا ہوا کرتے ہیں، لیکن بھائی اسے اس دن ریفیوز کر دے گا۔ پھر وہ اپنے دوست کے پاس جائے گا جس کے ساتھ اس کا بڑا اٹھنا بیٹھنا اور بڑا تعلق تھا،
وہ بھی اسے ریفیوز کرے گا. پھر اپنی باپ کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اور اگر شوہر ہے تو بیوی کے پاس جائے گا، بیوی ہے تو خامند کے پاس جائے گی. پھر وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، مگر سب کی طرف سے اس کو انکار کا سامنا ہو گیا، کیونکہ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو اسی چیز کی فکر لگی ہوئی ہے کہ اگر میں اپنی نیکی اس کے حوالے کر دوں اور بعد میں مجھے ضرورت پڑی تو مجھے وہ نیکی کون دے گا. کوئی بندہ اس دن اس طرح کا رحم کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ اپنی نیکی دوسرے کے حوالے کرے. ہر ایک کو اپنے انجام کا ڈر ستا رہا ہوگا. آج دنیا کے اندر تو بے شمار ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ بھائی بھائی کے لیے جان دے رہا ہے، ماں کے لیے جان دے رہا ہے، بیوی کی عزت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہا ہے، دوست دوستوں کے مقدمات اپنے سر لے لیتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، مگر اس دن ایسا کوئی نہیں کرے گا. لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ، ہر آدمی کے لیے ان میں سے یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ایسا حال ہوگا جو بے پرواہ کر دے گا اس کو دوسرے سے. ہر ایک کو اپنی جان کی مصیبت پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور آج دنیا میں دوستی نبھانے کے لیے قتل تک کے بوجھ اٹھا لیے جاتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، اور یہ مومن ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے، جنہوں نے توحید و سنت پر چڑھ کر رب تعالیٰ کو راضی کیا اور بدعات و خرافات سے بچے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے، خوشیاں منانے والے ہوں گے. اور دوسری جانب ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر گرد و غبار ہوگا. ترہقھا قترہ، ان کے چہروں پر چھا جائے گی تارکول، سیاہی. یہ علامت ہوگی مشرکوں اور بدعتیوں کی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے سفید ہوں گے. توحید پر قائم لوگ، سنت کی پیروی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس دن شاد و آباد ہوں گے، خوش باش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. عقیدہ توحید رکھنے والے اور سنت کی پیروی کرنے والے اس دن روشن اور سفید چہروں والے ہوں گے، جبکہ عقیدہ توحید کے منکر اور بدعت کی پیروی کرنے والے، بدعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے لوگ اس دن سیاہ چہروں والے ہوں گے. وہی فاسق ہوں گے اور وہی فاجر ہوں گے. اور کافر کس اعتبار سے ہوں گے؟ کافر اس اعتبار سے کہ عقیدہ شرک پر ہوگا، اور فاجر کس اعتبار سے کہ ان کے اعمال بدعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اسباب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.